کو لے کے پاکستان کی بالنگ میں ابھی بھی میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی بالنگ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس بہترین بالنگ موجود ہے. اس میں فاسٹ بالنگ کا تڑکا زیادہ ہے. فاسٹ بالر ہمارے پوری دنیا کے لیے تھریٹ ضرور ہے, لیکن اگر وہ انفارچونیٹلی انجرڈ ہے, فرض کریں نسیم شاہ اگر وہ نہیں کھیل پاتے تو میں جو پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہم نے ان کی ریپلیسمنٹ ریڈی نہیں کی. ہم امید تو لگا رہے ہیں کہ شاید زمان کر دیں, شاید شاہ نواز دھانی کر دیں. کتنے میچ دیے ہم نے شاہ نواز دھانی کو پچھلے 2 سال میں؟ زمان کو کتنے میچ دیے ہیں ہم نے؟ محمد وسیم کو پچھلے 2 سالوں میں کتنے میچز دیے ہیں ہم نے؟ فہیم اشرف کو کتنے میچ 2 سال پہلے ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں اور ہم نے ان کو کھلایا؟ عامر جمال کو ہم نے کیوں نہیں کھلایا؟ ارشد اقبال کو ہم نے کیوں نہیں کھلایا؟ تو یہ پلیئر تو موجود ہیں, ان کی رائٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بالنگ کے حوالے سے آپ کی بات ہے, پاکستان کی فاسٹ بالنگ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہتر پرفارم کرنے کے زون میں موجود ہے. اسپن میں تھوڑا کنسرن ضرور آیا اس ٹورنامنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں, کیونکہ یہ جب آپ کولمبو میں جاتے ہیں اور کولمبو کی جو پچیز ہیں, جو سری لنکن پچیز ہیں, وہاں پہ اسپنر کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ وہاں پہ بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکے. ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ کے اندر کمی رہ گئی, ان کی پرفارمنس بہت بلو پار تھی. اور اس میں جو 2 پلیئر کھیلے جس میں شاداب انفارچونیٹلی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکے, یا ان کی جو لائن اور نئے پلیئر کو لے کے آنا ہے تاکہ اس کو ایک رائٹ اپرچونٹی ملے. اسی طرح نماز کے حوالے سے وہ بھی ان اینڈ آؤٹ ہونے کی وجہ سے جب آپ کسی کے بھی کانفیڈنس کو شیٹرڈ کرتے ہیں اور 2 میچز 3 میچز اس کو ایسی کنڈیشن میں بٹھائیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کھیلنا چاہیے تھا, تو جب اس کو واپس لے کے آئی تو وہ اس میچ میں بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکے. تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ یوٹیلائزیشن آف دا ٹیلنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں, جو اتھارٹی ہولڈر ہیں, جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ٹیم انہوں نے بنانی ہے سلیکشن کے اندر بھی یا پلینگ 11 کے لیے بھی, وہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں اور اس کے لیے جو بھی بہتر تیاری کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ بالنگ اسپن کنسلٹنٹ کے لیے, دیکھیں یہ کنسلٹنسی ہونی چاہیے ایسے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر. اگر آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایسا جو آپ کے ساتھ پورے ٹورنامنٹ, لیکن دیکھیں ایک ٹورنامنٹ میں کچھ نہیں ہونے والا. میں یہ ابھی کہوں کہ کوئی ایسی گولی ہے جو ان کو کھلا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, یہ ہو نہیں سکے گا. تو اگر یہ ضروری تھا تو ہمارے پاس اسپن بالنگ کنسلٹنٹ ہمیں ویسے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری بالنگ کے اندر اسپن کا بڑا اہم رول ہے جو وہ پلے کرتے ہیں. تو جیسے اگر ہمارے پاس فاسٹ بولر ہیں تو ہمیں فاسٹ بولر ہمارے پاس مارننگ واک ان کے کوچز وہ ایز اے کوچ موجود ہے, ان کو بہتر گائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک اسپن کنسلٹنٹ بھی ضرور رکھنا چاہیے. بہتر یا وہ لوگ جو اس کے ڈیسیژن میکر ہیں وہ بہتر فیصلہ لیں اور پاکستان کی عوام جو خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے کرکٹ سے منسلک رہ کے وہ ان کو ملتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پلیئرز مجھے پتہ لگا کہ وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں ڈیورنگ دس ٹورنامنٹ, اور وہ ڈیو تھا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیو تھا, کیونکہ جب اب بہت لمبی کرکٹ ہوا یہ کہ ایشیا کپ سے پہلے ہمارے بہت سے پلیئرز وہ تمام لیگز کھیلتے تھے. لیگز کھیلنا کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو اگر فری ٹائم مل رہا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اپنے اسکلز پالش کرنے کے لیے, اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیگ کھیلتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کنیکٹنگ 2 3 4 5 اگر آپ لیگز کھیل رہے ہیں اور پھر ایک دم سے آپ شری لنکا جیسے مشکل کنڈیشنل ایٹماسفیئر میں جا کے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ انجری آ سکتی ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, انجری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ بہت فٹیگ زون سے گزرتے ہوئے آپ ایک بڑی ریپرزینٹیشن کے لیے جاتے ہیں بڑے ٹورنامنٹ میں, تو وہ کاز کر سکتا ہے آپ کی انجری لانے میں. تو پہلے مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جو بھی اس وقت کے ڈیسیژن میکر تھے انہوں نے یہ زیادتی کی شاید, کہ انہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن پلیئرس کو یہ این او سیز دے رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے, یا کیا اتنی تعداد کی کرکٹ کھیلنے کے بعد, اتنا زیادہ کنیکٹنگ قسم کی لیگز کھیلنے کے بعد کیا ریفریش قسم کی باڈی لے کے آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائیلیٹرل سیریز بھی اچھا کھیلیں, ود دا سیم ٹائم ہم بڑے ٹورنامنٹ کے اندر, ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کے اندر اچھی پرفارمنسز یا اس کو جیتنے کی پوری کوشش کریں. لیکن انجری کا آنا اور پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جو مشکل مجھے نظر آئی, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو انجرڈ ہوئے ہیں پچھلے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ یا پچھلے 6 ماہ کے اندر,
وہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ہیں کہاں اور ابھی تک وہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے. یہ ہمیشہ سے میرا کنسرن رہا ہے اور میں اپنی حمل کیپیسٹی میں پہلے بھی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کروں گا اس کے اوپر بات کرنے کی کہ ہمیں اپنے ریہیب پروگرامز یا اپنے جو میڈیکل سٹاف ہے اس کو اتنا اکوپڈ کرنا ہے یا ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ رائٹ وے میں ریہیبلیٹیشن پروگرام جو ہے وہ ہٹ کر سکیں. ہمارے یہاں پہ بہت سے پلیئرز انجرڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی انجری کی ریہیبلیٹیشن پراپر نہیں ہو پاتی تو مجبوراً ان کو ملک کے باہر جانا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہیں پہ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں جیسے کہ سر نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بالکل رائٹلی مینشن کیا تھا کہ انفارچونیٹلی بایو میکینیکل اینالسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انجری ہونے کی جو کاز ہے وہ کہاں سے لیڈ اپ کر رہی ہے اور کیسے دور ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ بھی پرووائڈ کی جائیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ مزید فیسیلیٹیٹ کریں اپنے میڈیکل سٹاف کو تاکہ وہ انجریز میں اگر کوئی پلیئر آ گیا ہے کیونکہ یہ آئے گی تو اگر وہ آ گیا تو اس کو کتنی جلدی ہم دوبارہ جو ہے اس قابل کریں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آئے گراؤنڈ پر پرفارم کریں. کہ پاکستان کرکٹ کے اس میچ کو لے کے 5 تبدیلیاں ہوئی تو 2-3 تو فورس چینجز تھی کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے. انجری کہیں پہ بھی آ سکتی ہے ہمارے اس کی وجہ سے ان کو 2-3 فورس قسم کی جو ہے وہ چینجز کرنی پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ کیوں ہم نے اپنے پچھلے 2 سال اپنا 1 سال پچھلے 6 ماہ اپنے تمام ان لوگوں کو جو بینچ پہ موجود تھے. میں تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ ہم سب کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال اسی سال کے اندر ہم لوگوں نے ہالینڈ کا ایک اوور کیا تھا. اسی سال کے اندر ہم لوگوں کی ہمارے پچھلے سال کے اندر نیوزی لینڈ کی 2nd یا 3rd ایئر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں میچز کھیلنے آئی تھی. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ میچز کھیلے کم میچ تھے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اپرچونیٹیز آئیں جہاں پہ ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ کو 5-5 6-6 پلیئرز کو 8-8 10-10 15-15 میچ دے سکتے تھے پچھلے سال 2 سال میں. ہم نے وہ کوشش نہیں کی. ہم نے ان میچز میں بھی فل جو ہماری فرسٹ ایئر تھا ہم نے ان کو کھلایا اور ہم نے اپنے اگر بینچ اسٹرینتھ سے کسی ایک پلیئر کو چانس دیا تو 2-3 ویسے ہی سفر کر کے واپس آ گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بڑی سٹیج آتی ہے تو اگر آپ کے پلیئر ریڈی نہیں ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر فیلئر یا سکسیس نہیں ایکسپیرینس کی ہوئی تو آپ ان کے اوپر ایک انڈو پریشر ڈالتے ہیں کسی بھی بڑی سٹیج کے اوپر. جیسے فرض کریں آپ زمان خان کی بات کر رہے ہیں. زمان خان پچھلے 1 سال سے پاکستان کے سرکٹ کے کسی نہ کسی جگہ پہ موجود تھا. ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہی از اے ریڈی پروڈکٹ ٹو ریپرزینٹ پاکستان. ان کو اگر نہیں کھلایا گیا اور بالکل ڈیپ آف دا ٹائم اگر ان سے یہ امید لگا کے ہم بیٹھے کہ آج وہ رول پلے کریں گے جو شاید حارث راؤ کر رہے ہیں یا نسیم شاہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں مینیجیریل مجھے لگتا ہے ایک کمی رہ گئی انفارچونیٹلی کہ ہم نے اپنے بینچ اسٹرینتھ کے وہ تمام لوگ جس میں اگر عبداللہ شفیق کی بات کریں تو انہوں نے کتنے ون ڈے کھیلے ہیں 4 اور ہم ایک قسم کی لکی کی بیٹی ہم نے نکالی کہ شاید ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ کریڈٹ لے لیں گے کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ بہت اچھا پلیئر ہے. لیکن وہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے میچ میں بھی he was not in a playing member announced a day before. ٹھیک ہے تو یعنی وہ بھی ایک ایسی چیز تھی. آپ سوچیں کہ اس پلیئر کے دماغی طور پر اس کی کیا اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے میچ کھیلنا ہے اور اس نے کھیلا اس نے پرفارم کر کے دیا. اسی طرح زمان کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں پہ لیگ کرکٹ یا کچھ نہ کچھ کھیلتا تھا. اس کو کال کیا گیا اس کو کہا گیا کہ وہ آئے اور آ کے پاکستان کے لیے میچ کھیلے. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار اینی ینگسٹر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وی مس مینی اپرچونیٹیز بیفور دس کمپٹیشن جس میں ہم لوگ اپنے تمام لوگوں کو ایک بہتر مواقع فراہم کر سکتے تھے اور ہم ان کے فیلئر اور سکسیس کی بیسس کے اوپر فیصلہ لیتے کہ کون اس وقت ریڈی ہے اور کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے. ابھی اس وقت کچھ چینجز ضرور ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ہو اور ہو سکتا ہے وہ انجری بیسڈ ہو. تو اگر کچھ بھی چینجز آئے میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تب جو بھی ٹیم سلیکٹ ہو اس کو سپورٹ کیا جائے اس کو مزید پیار دیا جائے اور امید ہمیشہ بہتری کی لگانی چاہیے کہ جب یہ ورلڈ کپ کھیلے جائیں گے وہاں پہ بہتر کھیلیں.